آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ کل یوم شہادت بابری مسجد، ایودھیا اور متھرا میں سخت سیکورٹی۔ ناگالینڈ میں فوج کی فائرنگ، 13 شہری ہلاک۔ واقعہ غلط شناخت کا نتیجہ، مقامی عوام کا پرتشدد احتجاج، 1 سپاہی کی موت۔ پونے میں اومیکرون کے 7 نئے کیس، دہلی میں بھی ایک معاملہ پایا گیا۔ تلنگانہ میں جنوری کے وسط میں کرونا کی تیسری لہر، صحت کی مشنری تیار۔ پابندیوں یا لاک ڈاؤن کا امکان نہیں، نئی شکل کے اثرات ہلکے ہوں گے۔ کریم نگر کے خانگی میڈیکل کالج کے 46 طلبہ کرونا سے متاثر، تمام کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے MBA پروگرام میں داخلے، تاریخ میں توسیع۔ اور نیوزی لینڈ آخری ٹیسٹ میں جدوجہد سے 2-4۔ ہندوستان کو میچ و سیریز جیتنے کے لیے 5 وکٹیں درکار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ شہادت بابری مسجد کے 29 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایودھیا، متھرا اور دیگر مقامات پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسلمان 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت کے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ ہندو تنظیمیں اسے شوریہ دیوس کی حیثیت سے مناتی ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے ایودھیا کیس میں اپنا فیصلہ سنایا تو شہر میں بابری مسجد کے نظامی برسی پہلے کی طرح نہیں منائی گئی اور نہ ہی ہندوؤں میں سابقہ جوش و خروش دیکھا گیا، لیکن ایودھیا پولیس فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی اور باہر سے آنے والے افراد و گاڑیوں پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے جولائی میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد ایودھیا تنازع ختم ہو گیا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے ناگالینڈ کے ضلع مان میں فائرنگ کے 2 علیحدہ واقعات میں 13 شہریوں کو ہلاک اور 11 کو زخمی کر دیا۔ اس معاملے کو غلط شناخت کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔ فائرنگ کے بعد ہونے والی گڑبڑ میں 1 سپاہی ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کے پہلے واقعے میں 6 شہری ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فوجیوں نے غلطی سے ایک پک اپ وین میں واپس لوٹنے والے 9 کوئلہ کانکنوں کو NSCA سے تعلق رکھنے والے شورش پسند سمجھا۔ یہ لوگ ہفتے کی شام گانا گاتے ہوئے وین میں جا رہے تھے۔ فوج کو اس انتہا پسند تنظیم کے ارکان کی نقل و حرکت کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ جب یہ مزدور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے میں ناکام رہے تو مقامی نوجوان اور دیہاتی ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے فوجی گاڑیوں کو گھیر لیا۔ اس کے بعد ہونے والی گڑبڑ میں 1 سپاہی ہلاک ہو گیا اور فوجی گاڑیوں کو جلا دیا گیا۔ سپاہیوں نے اپنی حفاظت میں فائرنگ کی، جس سے مزید 7 شہری ہلاک ہو گئے۔ مہاراشٹر کے پونے میں اومیکرون کے 7 نئے کیسز پائے گئے، جس کے ساتھ ہی ہندوستان میں وائرس کی اس شکل کے معاملات بڑھ کر 12 ہو گئے۔ جن افراد کے نمونے اومیکرون کے لیے مثبت پائے گئے ان میں نائجیریا سے پونے کے قریب پمپری چنچواڑ پہنچنے والی ایک 44 سالہ خاتون، اس کی 2 بیٹیاں، بھائی اور 2 بھتیجیاں شامل ہیں۔ اس سے پہلے قومی دارالحکومت میں تنزانیہ سے واپس لوٹنے والا ایک 37 سالہ شخص اومیکرون کے لیے مثبت پایا گیا۔ فی الحال اس مریض کو لوک نائک جے پرکاش نارائن ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے اور اس کی ہلکی علامات ہیں۔ ہاسپٹل کے عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک 17 کووڈ-19 مریضوں اور ان کے 6 قریبی افراد کو لوک نائک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اب تک جینوم ٹیسٹنگ کے لیے روانہ کیے گئے 12 نمونوں میں سے 1 میں اومیکرون کی شکل پائی گئی۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے بتایا کہ یہ مریض ایک ہندوستانی ہے اور چند دن پہلے تنزانیہ سے واپس ہوا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کی سرحدوں اور جوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، جس نے پلوامہ اور اڑی میں حملوں کے بعد سرحد پار کارروائیاں کی۔ BSF کے 57ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کے لیے سرحدی سیکورٹی قومی سلامتی کے مماثل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں اس حکومت نے 2014 میں سرحدی سیکورٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو یا پھر سپاہیوں پر حملے کیے جاتے ہیں تو ہم فوری جواب دیتے ہیں۔
مدھیہ پردیش میں پولیس کو کاغذی کارروائی میں اردو الفاظ استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستی پولیس کو اردو الفاظ استعمال نہ کرنے کی ہدایت جاری کر کے مکمل طور پر ہندی استعمال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مدھیہ پردیش پولیس برطانوی دور سے اردو اور فارسی اصطلاحات کا استعمال کرتی آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے بھی چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان کے حکم کے بعد محکمہ پولیس کو اردو اور فارسی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ سرینیواس راؤ نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک میں پائی جانے والی کووڈ-19 کے انفیکشن کی صورتحال واضح اشارہ کر رہی ہے کہ تلنگانہ اور ملک کے دیگر حصوں میں کووڈ انفیکشن کی نئی شکل اومیکرون کی تیسری لہر جنوری کے وسط میں آئے گی۔ انہوں نے کہا اومیکرون شکل کے سبب جنوبی افریقہ میں کووڈ انفیکشن کے معاملات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اومیکرون ڈیلٹا سے 4 گنا زائد تیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 15 جنوری کے قریب کووڈ انفیکشن کے معاملات میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی اور دوسری لہر کے برخلاف اس مرتبہ صحت کی مشنری اور یہاں تک کہ عوام بہتر طور پر تیار ہیں۔ کریم نگر کے نواں میں واقع ایک خانگی میڈیکل کالج میں کرونا سے 46 طلبہ متاثر ہو گئے۔ یہ کالج کریم نگر رورل منڈل کے بوماکل موضع میں واقع ہے۔ یہاں موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق میڈیکل کالج کا ایک ہفتہ پہلے سالانہ جلسہ ہوا تھا جس میں کرونا سے متاثر 2 طلبہ نے شرکت کی تھی، جس کے باعث دیگر کئی طلبہ کرونا سے متاثر ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہفتے کے روز چند طلبہ کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تھا، جن میں 18 طلبہ کرونا سے مثبت پائے گئے اور آج اتوار کے دن مزید طلبہ کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں آج مزید 28 میڈیکل طلبہ کرونا سے متاثر رہے۔ بتایا گیا کہ 2 دن پہلے 46 طلبہ کرونا سے متاثر پائے گئے تھے، جن میں چند طلبہ میں کرونا کی کوئی علامات نہیں پائی گئیں، تاہم ان تمام کو کالج انتظامیہ نے الگ تھلگ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس بضمن رویت ہلال ماہ جمادی الاول 1443 ہجری زیر نگرانی مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری معتمد صدر مجلس علماء دکن خانقاہ کامل مرکزی آستانیہ شتاریہ میں منعقد ہوا۔ تحت احکام شرعیہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن نے اعلان کیا کہ 6 دسمبر 2021 پیر کو یکم جمادی الاول ہوگی۔ شادی کی شاپنگ سے واپسی کے دوران جگتیا ضلع کے کورٹلہ منڈل کے موضع موہن راؤ پیٹ کے قریب اتوار کی صبح 9:30 بجے پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 3 افراد بشمول 2 معصوم بچے جاں بحق ہو گئے جبکہ دیگر 3 زخمی ہو گئے، جن میں ایک کمسن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کورٹلہ کے بلال پور سے تعلق رکھنے والے سرکاری اسکول کے ٹیچر سلیمان جاوید اپنے ارکان خاندان، اہلیہ اور 3 لڑکوں کے ساتھ کار میں حیدرآباد سے کورٹلہ واپس ہو رہے تھے کہ موہن راؤ پیٹ کے قریب آنے والی مٹپلی ڈپو کی RTC بس نے کار کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں کار کے پرخچے اڑ گئے اور بس کے سامنے کے حصے کو بھی نقصان ہوا۔ چلتی کار میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے 5 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے، ان میں ایک نومولود بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ چتور ضلع میں پیش آیا۔ پولیس نے کہا کہ مہلوکین کا تعلق وجے نگرم ضلع سے ہے کہ افراد کار میں جا رہے تھے کہ ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا۔ اس واقعے میں کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ پولیس اور ضلعی حکام اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچے اور جھلسے ہوئے افراد کو رویا ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2021-22 کے لیے MBA ٹیکنالوجی مینجمنٹ ایوننگ اور MBA پارٹ ٹائم ایوننگ پروگرام 3 سالہ میں داخلوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 17 دسمبر تک توسیع کی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف بزنس مینجمنٹ، یونیورسٹی کالج آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ، عثمانیہ یونیورسٹی کے سیمسٹر سسٹم کے تحت ان کورسز میں داخلے دیے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 12 ہاسپٹلس میں CT اسکین آلات نصب کیا ہے۔ ان 12 ہاسپٹلس میں برسوں پہلے CT اسکین کی تنصیب عمل میں لائی گئی تھی، وہ کافی خراب ہو گئے تھے اور ان میں چند غیر کارکرد بھی تھے، جس کے پیش نظر حکومت نے ان ہاسپٹلس میں CT اسکین کی نئی مشینوں کو نصب کیا ہے، اور چند ہاسپٹلس میں اب تک CT اسکین کی سہولت نہیں تھی، وہاں بھی CT اسکین کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔
ہندوستان نے اپنے ٹاپ بیٹسمینوں کی کارآمد شراکت سے اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 276 رن پر ڈکلیئر کر دی اور نیوزی لینڈ کو دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 540 رن کا انتہائی مشکل نشانہ دیا، جس کا پیچھا کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے تیسرے دن اتوار کو اپنے 5 وکٹ کھو کر 140 رن بنا لیے۔ نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 400 رنز درکار ہیں، جبکہ ہندوستان کو ٹیسٹ اور سیریز جیتنے کے لیے 5 وکٹیں درکار ہیں۔ ہندوستان نے اتوار کو تیسرے دن کا آخری آغاز بغیر کوئی وکٹ کھوئے 69 رن سے کیا اور اپنی دوسری اننگز 7 وکٹوں کے نقصان سے 276 رن پر ڈکلیئر کر دی۔ ہندوستان کو پہلی اننگ میں 263 رن کی برتری حاصل تھی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔